السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آنے تو سب جا رہے آ نہیں رہے تو آ رہے ہیں جناب محترم، جلدی آ لگا گیا نا۔ ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان سے ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ حضرات، میں سرکار کی آمد کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب حبیب کبریا امام الانبیاء، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والد، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، فخر آدم بنی آدم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ دیوانہ عشق احمد کو زنجیر سجدہ کرتی ہے، دیوانہ عشق احمد کو زنجیر سجدہ کرتی ہے، بیدار مقدر والوں کو تقدیر سجدہ کرتی ہے، بیدار مقدر والوں کو تقدیر سجدہ کرتی ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا، بولیے سبحان اللہ۔ میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا، میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا، اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہے، اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ حسنین صفت جو بن کے رہے، ہر ظلم سہے پر اف نہ کہے، حسنین صفت جو بن کے رہے، ہر ظلم سہے پر اف نہ کہے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہے۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جس کا معنی اور مطلب ہے کہ بے شک اللہ رب العزت کا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ حضرات محترم، اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے؟ آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں، جس طرف دیکھیں، ہر طرف اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ حضرات محترم، مثلا آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت۔ حضرات محترم، انسانوں کی کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے؟ میں نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو اسے شمار نہ کر سکو گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن حضرات محترم اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا،
فہم و فراست سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانہ اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آفتاب کی تابانی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کو بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پیر میں چلنے کی شکت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کا وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ حضرات محترم اسی طریقے سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انبیاء کرام کو بھیج کر کے ہم اور آپ کے اوپر احسان عظیم فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اے لوگوں میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ لیکن حضرات محترم یہاں پر غور کرنے اور سوچنے کا مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرنا مقصود ہوا نائب پروردگار کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا شافع روز شمار کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا دونوں عالم کے مالک و مختار کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا امت کے غمخار کا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا اور سرکار کی آمد پر احسان جتا کر کے ساری مخلوقات میں آپ کو بلند و بالا فرما دیا۔ اسی لیے تو اچھے رضا سچے رضا امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے تو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، سرکار ہی کی آمد پر احسان جتایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرات محترم میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا والوں اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طریقے سے بٹھا دینا چاہتا ہے کہ اے لوگوں دنیا کی اور نعمتیں اپنی جگہ ہے اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم انہیں دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا، ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت کو سمجھ سکو، ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو اور ان کی محبت سے اپنے سینہ کو ملینہ بنا لو، اس لیے کہ اسی میں تمہاری زندگی کی براج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کی راج ہے۔ حضرات محترم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اور بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا،
اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عرش و کرسی کو پیدا نہ کرتا. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں قوس و قزح کو پیدا نہ کرتا. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو قاب و قوسین کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو شج و حضرت کو پیدا نہ کرتا, جن و بشر کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں انسانوں کو پیدا نہ کرتا, حیوانوں کو پیدا نہ کرتا, نباتات کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نوح کو پیدا نہ کرتا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نبیوں کو پیدا نہ کرتا. تو حضرات محترم پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا کہ شجر و حجر میلاد نبی کے صدقے میں, بحر و بر میلاد نبی کے صدقے میں, جن و بشر میلاد نبی کے صدقے میں, برق و ثمر میلاد نبی کے صدقے میں, کائنات میلاد نبی کے صدقے میں, حیوانات میلاد نبی کے صدقے میں, نباتات میلاد نبی کے صدقے میں, رسولوں کی یہ جماعت میلاد نبی کے صدقے میں, نبیوں کے یہ قافلہ میلاد نبی کے صدقے میں, علماء میلاد نبی کے صدقے میں, نقبہ میلاد نبی کے صدقے میں, خطبہ میلاد نبی کے صدقے میں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و زباں تمہارے لیے, مدین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرات محترم تو پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا کہ یہ زمین بھی میلاد والی ہے اور یہ آسمان بھی میلاد والا ہے. اب اگر کسی کو نبی کی میلاد سے چڑ ہو, اب اگر کسی کو نبی کی میلاد سے دشمنی ہو, اب اگر کسی کو نبی کی محفل سے جلن ہو تو اسے چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دے اور ایسی زمین ڈھونڈ لے جو زمین میلاد والی نہ ہو. اسے چاہیے کہ یہ آسمان چھوڑ دے اور ایسا آسمان ڈھونڈ لے جو آسمان میلاد والا نہ ہو. حضرات محترم اگر اس آسمان کے وہ نیچے رہنا ہے, اگر اس زمین کے اوپر رہنا ہے تو اسے یہ کہنا ہوگا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کے دور مثل فارس نسل کے ہیرے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات محترم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سرکار کی آمد کیا ہوئی, عالم میں انقلاب برپا ہو گیا, کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے, ظلم و زیادتی کی آندھی تھم گئی, طاقت و قوت کا بیجا استعمال بند ہو گیا, مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں بدل گئی, عورتوں کو باوقار مقام مل گیا, بچیاں خیر و برکت کی پیغام بن گئی. حضرات محترم جس رسول کی قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب بنا دیا, غلاموں کے امام بنا دیا, جو ادنا تھا اس کو اعلیٰ بنا دیا, بھلا ان کی تعریف و توصیف کون کر سکتا ہے, میں کیا اور میرا علم ہی کتنا ہے. حضرات محترم آئیے ہم اور آپ مل کر علم و فن کی تاجداروں کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں سرکار کے چہرے کے بارے میں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے. اسی طریقے سے سرکار کی شان میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش سے جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضرات محترم اسی طریقے سے ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قول کی ترجمانی کرتے ہوئے, یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھاڑ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. حضرات محترم پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا کہ سرکار کی آمد ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. اور حضرات محترم بہت خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ سرکار کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور سرکار کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں. حضرات محترم یہ وہ مقدس محفل ہے جس کا اہتمام صرف ہم اور آپ نے نہیں کیا ہے, بلکہ یہ وہ مقدس محفل ہے جس کا اہتمام خود اللہ رب العزت نے کیا ہے, خود اللہ رب العزت نے بھی کیا ہے. حضرات محترم تو ہماری محبت کا تقاضا یہ ہونی چاہیے کہ ہم آمد رسول پر, ہم رسول کی آمد پر خوشیاں منائیں,
اور جو رسول کی آمد پر ناک بھاؤ چڑھاتے ہیں دراصل ان کی رشتہ غلامی میں کھوٹ ہے۔ حضرات محترم ان کی محبت داغدار ہے۔ ایک عاشق رسول اور محب صادق کی خواہش تو یہ ہونی چاہیے جس کی ترجمانی امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فرس نب کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم ہے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم میں بس انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اگر مجھ سے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، بولے استغفر اللہ ربی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا السلام۔